علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ بہت نفیس کتاب ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی، یقیناً نہیں تو کم از کم احتمال قوی دیکھی ہوگی، جمال منتظر نام کر کے۔ جمال منتظر بہت نفیس کتاب ہے۔ ایک تو بہت اس میں مضبوط بات یہ ہے کہ ایک مرج تقلید کی لکھی ہوئی ہے، آیت اللہ صافی گلپائگانی مرج تقلید بھی تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو مستند کتاب ہے، روایتوں کا کلیکشن ہے، اور دوسرا ڈسکرپشن اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے، روایتوں کا کلیکشن ہے، اور کافی حد تک سلیکٹڈ روایات ہیں، تو آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں ان روایات کے اوپر۔ عربی میں اس کتاب کا نام تھا منتخب الاثر، اردو میں جس نے بھی کیا ترجمہ بہت اچھا کیا، جمال منتظر نام کر کے۔ اس کتاب میں آپ جب روایتوں کو دیکھیں گے تو روایتوں نے اس زمانے کے حالات کو جتنا بھی بیان کیا ہے، اس میں آپ ایک بات نوٹ کرتے چلے جائیں گے، معاملہ کھوکھلے پن کی طرف جا رہا ہے۔ جتنا آپ ان روایتوں میں غور کریں گے آپ کو نظر آئے گا معاملہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا قرآن بہت ہوں گے، پڑھنے والے بھی ہوں گے، سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوش الحان خوبصورت کتابیں تعداد میں بہت زیادہ، جیسے قرآن کا حشر ویسی مسجدیں، لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ بھری بھی ہوں گی مسجدیں، دلوں میں نماز نہیں ہوگی، دلوں میں نماز نہیں ہوگی۔ تو بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں نا، مثلا ہماری فلاں پاکستان میں عید کے دن فلاں جگہ پہ عید کی نمازیں ادا کی گئیں، جم غفیر لگا ہوا ہوتا ہے، تو مجھے وہ روایت یاد آنے لگتی ہے کہ مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، بادشاہی مسجد جیسی، پتہ نہیں کہاں کی مسجدیں ہمارے پاس ہیں، لیکن دلوں میں نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر دلوں میں نماز ہوتی تو کیا نظر آنا چاہیے تھا ہمیں؟ اگر دلوں میں نماز ہوتی تو کیا نظر آنا چاہیے تھا؟ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ خدا نے انسانوں کو نفرتوں کے لیے خلق نہیں کیا۔ اگر دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، اب یہ لاکھ نمازی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ نمازی نہیں ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی ان کی، ورنہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ دوسری چیز کیا نہیں ہونا چاہیے تھی؟ دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دھوکہ بازی ہے، بہت ہے۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ بے دین یہ کر رہے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ بے دین ہمیشہ بے دین ہوتا ہے، اللہ کا دشمن دشمن ہوتا ہے، بے دین کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ دیندار کا۔ یہی جو 15-20% سوسائٹی میں دیندار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ چل رہا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی خاطر زمین رزق دے رہی ہوتی ہے، اور مجھے تو اب یہ لگنے لگا ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس وقت زمین رزق انسانوں سے زیادہ جانوروں کی خاطر دے رہی ہے، کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ کیونکہ جس حساب سے ہم لوگوں کی زندگی بگڑے جا رہی ہے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، شاید اصلی نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بیان کرتے ہیں تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یوں ہی ممکن ہے کوئی حکایت ہو، ممکن ہے واقعاً کوئی چیز ایسی ہوئی ہو، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی علاقے میں گیا، وہاں قبرستان میں اس نے دیکھا کہ عمر لوگوں کی بہت کم ہے، قبر پہ لکھا ہے 8 سال 12 سال 15 سال۔ تو اس نے جب جا کے اس دیہات کو دیکھا جس کا وہ قبرستان تھا، تو وہاں لوگ لمبی لمبی عمروں کے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے اوپر کوئی وبا آئی تھی پچھلی نسل میں کہ 15 سال میں لوگ مر گئے، 12 سال میں لوگ مر گئے، اس نسل میں تو سب بوڑھے بھی ہیں یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی وبا نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو قبریں ان میں 12 سال لکھا ہے، 15 سال لکھا ہے، 20 سال لکھا ہے، تو سب جوانوں کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ قبروں کے اوپر فزیکل زندگی نہیں لکھتے، ہم کارآمد زندگی لکھتے ہیں۔ ہم قبروں پر وہ زندگی لکھتے ہیں جو اس نے اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے گزاری ہے، اتنی زندگی لکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھتے۔ تو اس لیے کسی کی اگر 15-20 سال ہے نا، تو یہ تو بہت ہے، آسان نہیں ہے۔ تو خیر ہم لوگ تو نوزاد ہی مر جائیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ تو بہت عجیب ہو۔ تو کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ کہ اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اس طرح کی حکایت ہے۔ کہا مشکل نہیں آتی؟ کہتے مشکل آتی ہے۔ مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ
کیا تمہارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے کیا؟ کہنے کا ہاں ہمارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ کہنے کا کیا ہوتا ہے؟ کہنے کا ہم دعائیں مانگتے ہیں دعا پوری نہیں ہوتی۔ کہنے کا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم تو جو دعا مانگتے ہیں دعا پوری ہو جاتی ہے، تو تم لوگ یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب یعنی دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کیوں ہو۔ تو ایک کیس آیا ادھر، ایک کیس آیا، اور اس میں وہ جو بڑا تھا گاؤں کا وہ بیٹھا پنچایت کے لیے مثلا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو کیس جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی اس نے مجھے ایک کھیت بیچا تھا، میں نے اس کو پیسے پورے دیے، میں نے اس سے کھیت لے لیا، کچھ دن پہلے کھیت کے اندر سے ذخیرہ نکل آیا، ایک ذخیرہ نکل آیا، اب ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو اس نے جو باہر والا تھا اس نے کہا میں سمجھ گیا جھگڑا کیوں ہوا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں دیکھو ابھی۔ تو اس نے کہا جھگڑا کیا ہے؟ کہنے کا جھگڑا یہ ہے کہ میں اس کے پاس ذخیرہ لے کر گیا صبح کو کہ بھائی میں نے تجھ سے کھیت لیا تھا، ذخیرہ تھوڑی لیا تھا، یہ ذخیرہ تیرا ہے۔ یہ مانتا نہیں، یہ کہتا ہے تیرا ہے، ہم پہ جھگڑا ہے اس بات کا، اس کو حل کراؤ۔ میں نے اس سے زمین خریدی ہے، جو میں نے نہیں خریدا وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جب میں نے ایک دفعہ بیچ دیا تو سب کچھ بیچ دیا، یہ بات تو غلط ہے۔ تو جو باہر والا تھا اس نے کہا اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، گاؤں والے نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہو، تم لوگ دنیا پہ مرتے ہو، تمہاری زمین کھیتی کیسے دیتی ہے؟ کہنے کا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے کا کیوں؟ کہنے کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زمین کھیتی نہیں دیتی، تو تم کہہ رہے جھوٹ بولتے ہو کھیتی پھر بھی دیتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر کہنے لگا ہو میں سمجھ گیا، تمہارے علاقے میں کتے بلیاں ہیں کیا؟ کہنے لگا ہاں ہیں۔ کہنے لگا بس صحیح ہے، کھیتی ان کے لیے ہے، تم لوگ تو یوں ہی کھا رہے ہو، خدا جھوٹوں کو کھیتی نہیں دیتا، تم لوگ یوں ہی پل رہے ہو۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی ایک عارف نے کہا بھی ہے، پریکٹیکلی۔ مشہد میں ایک دفعہ قحط آیا تو لوگ ان کے پاس گئے، پہلے جا چکے تھے، نماز استسقاء بھی پڑھ چکے تھے، تو وہ بارش نہیں برسی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر تم کو بارش چاہیے نا، اس بندے خدا سے کہو یہ نماز استسقاء پڑھائے تو بارش آ جائے گی، بہت پہنچا ہوا آدمی۔ تو ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس آئے تو ان کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نیمے دیوانہ ہے، ان کے ساتھ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ ایک دو چیزیں انہوں نے عجیب غریب بھی بتائیں، میں نہیں بتا رہا کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو سناؤں گا تو آپ بعد میں میرے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں کیوں سنائی۔ تو ان کے لیے مشہور تھا، تو لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب جب پیاس سے بھوک سے مر ہی رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس آدمی کے ہاتھوں مریں، اللہ مالک ہے، چلو۔ تو گئے ان کے پاس، تو انہوں نے وہی کہا، کہنے کے کہ دیکھو تم مجھے لے کے تو جا رہے ہو لیکن پھر جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ تو لوگ تو پہلے ہی تیار تھے کہ ہاں یہ اس کا پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن کہا ٹھیک ہے ہم تیار۔ کہا ٹھیک ہے سب کو لکھا، کیا مطلب کتنے مرد؟ کہنے لگا نہیں، مرد عورت بچے سب کو لے چلو۔ کہا بچے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کہنے لگا تم نے کہا نہیں تھا جو میں کہوں گا وہ کرو۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، بچوں کو بھی لے گئے، عورتوں کو بھی لے گئے، سب کو علیحدہ علیحدہ کیا، ایک جگہ مردوں کو کھڑا کیا، ایک جگہ خواتین کو کھڑا کیا۔ اس کے بعد کہنے کہ جتنے بچے خواتین کے ساتھ ہیں وہ سب تیسری جگہ پہ بیٹھیں گے۔ کہیں بچے نہیں بیٹھیں گے، یہ پاگل ہیں، یہ تو چلانا شروع کر دیں گے، جو گودوں میں ان کو بھی ہٹاؤ۔ کہیں تو بچے چلائیں گے، کہاں چلانے دو، پیچھے پھینکو۔ سب بچوں کو پیچھے کر دیا، کہنے کہ جو بچے گودوں سے اترے ان چلانا شروع کر دیا۔ اب ادھر مائیں چلا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے، نماز پڑھنے آئے تھے، یہ تو ہمارے بچوں کو مار دے گا اس طرح پیاسا۔ تو ان سے کہا کہ ہر جگہ خدا پہ رحم کریں، تو ہمارے خدا کے نام پہ رحم کریں، یہ کم از کم عورتوں کو بچوں کی گودوں سے تو نہ نکالیں۔ کہنے کہ نہیں تم نے کہا تھا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہ کرنا پڑے گا۔ کہنے کہ اب ایک عجیب منظر آ گیا، صحرا میں کھڑے ہیں، عورتیں یہاں ایک طرف، مرد ایک طرف، بچے ادھر، بچے چلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ کہنے کہ جو ذکر روایت میں 100 دفعہ لکھا ہوتا تھا وہ 1000 دفعہ پڑھتے تھے، پڑھا کے مار دیا، پڑھا کے مار دیا۔
اور سب کی حالت خراب ہونے لگی. سب کو لگا جیسے بارش سے پہلے ہی ہم ویسے ہی مر جائیں گے. تو آخر میں ان سے کہا دعا کریں. تو انہوں نے دعا کی, اور جو دعا کی تو پھر بارش ہو گئی. لیکن دعا کیا کی؟ کہا اے خدایا یہ سب میرے ساتھ آئیں, یہ سب پانی کے لیے آئیں یہاں تک, ہرگز ان کو پانی مت دینا. میں ان سب کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ پکے درجے کے مکار ہیں, یہ بڑے جھوٹے ہیں, ان کے اندر کوئی دین نہیں ہے, یہ تیرے نافرمان بندے ہیں, ان کو پانی مت دے, ان کو پیاسا مار دے یہاں پہ. اب لوگ پیچھے الہی آمین کیا بولتے بیچارے ہاتھ پھیلائے کھڑے, الہی آمین بھی نہیں کہہ پا رہے کہ بھئی کیا بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہنے لگے خدایا ساری غلطیاں ان کی ہیں, سارے گناہ ان کے ہیں, لیکن اس شہر میں کچھ کتے بھی ہیں. کچھ انہوں نے جملہ استعمال کیا, خارش زدہ کتے بھی ہیں, یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. کچھ بلیاں بھی ہیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. خدا میں گواہی دے رہا ہوں ان کے لیے پانی مت برسا, ان کتوں کے لیے برسا دے, ان بلیوں کے لیے برسا دے, وہ بھی مر رہے ہیں. بارش ہو گئی. ابھی ہم لوگ, میرے جیسے لوگ مگن ہیں, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں فصلیں اگ رہی ہیں, کام چل رہے ہیں, تھوڑی بہت اکانومی کے اندر ادھر ادھر ہو جاتا ہے, ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, باقی سب صحیح ہے. باقی صحیح ہوتا تو حجت یہاں پہ ہوتے, سب صحیح ہوتا تو ہم غیبت میں کیوں ہوتے. سب صحیح نہیں ہے, سب بہت خراب ہے, ہم سب کو معلوم ہے. ہم لوگ چھپا رہے ہیں ایک دوسرے سے, ہم لوگ بتا نہیں رہے ایک دوسرے کو. ہم سب کو معلوم ہے ہم خراب کر رہے ہیں, سچائی نہیں ہے ہمارے اندر. کسی کو تھوڑا سا ایک کام دے کے دیکھ لو, پھر دیکھو سچائی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے سچائی, امانت داری نہیں ہے ہمارے اندر. اس وجہ سے ہماری زندگیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں. اس کے بعد توقع ہمیں کیا ہے, مرتے ہی جنت النعیم میں داخل ہو جائیں گے. کیسے داخل ہوں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے, تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو پہلوں پہ آئی تھیں. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم, اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے جیسے بندے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.